بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج جو ہے وہ ہم جس تیمم کا جو ہے وہ بیان اس کے متعلق ہم جو ہے وہ سیکھیں گے، اس کے مسائل، اس کے آج 5-6 مسئلے ہم جو ہے وہ سیکھیں گے آج۔ ٹھیک ہے، پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو جو ہے وہ تیمم کے متعلق 5-6 مسئلے سکھائے تھے، تو آج جو ہے وہ ہم بھی 5-6 مسئلے اور جو ہے وہ سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ نمبر 6، اگر سر پر پانی ڈالنا نقصان کرتا ہے تو گلے سے نہائے وہ پورے سر کا مسح کرے۔ یعنی کہ اگر سر پر پانی وغیرہ ڈالتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے وہ گلے سے نہا لے اور سر کا جو ہے وہ مسح کر لے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہاں چاروں طرف 1-1 میل تک پانی کا پتہ نہیں تو بھی جو ہے وہ تیمم جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ کس طرح ہوتا ہے اب یہ دیکھیے گا۔ اگر یہ گمان ہو کہ 1 میل کے اندر پانی ہوگا تو تلاش کر لینا ضروری ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے بھائی 1 میل کے اندر پانی ہوگا، آپ کو لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو تلاش کر لینا کیا ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ ٹھیک ہے، بلا تلاش کیے تیمم جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے تلاش نہیں کیا اور آپ تیمم کریں تو پھر تیمم جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے تلاش نہیں کیا، 1-1 میل تک پانی کا اندیشہ تھا لیکن آپ نے تلاش نہیں کیا، ٹھیک ہے، پھر آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں پتہ چلا ہمیں پانی ہے تو پھر جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھنا دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وضو کر کے پانی سے۔ اسی طرح اگر نہ ملا تو ہو گئی، یعنی کہ اگر نہیں ملا تو پھر ہو گئی، یعنی کہ اگر 1-1 میل کے دور 1-1 میل تک آپ کو لگتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ پانی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تلاش نہیں کیا تو پھر کیا ہوا، جب آپ نے نماز پڑھی تیمم کر کے، ٹھیک ہے، بعد میں جب معلوم ہو گیا بھائی یہاں تو پانی تھا، تو اب کیا ہوگا، نماز نہیں ہوگی، آپ اس پانی سے وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں ملا تو پھر نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، بس نمبر 8، اگر غالب گمان ہے یہ ہے، یعنی کہ زیادہ تر آپ کا چانسز یہ ہے کہ آپ کو زیادہ یہ لگتا ہے کہ میل کے اندر پانی نہیں ہے، یعنی کہ 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تلاش کرنا ضروری نہیں، تو تلاش کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیوں آپ کو لگتا ہے بھائی پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نہ تلاش کیا، نہ کوئی ایسا ہے جس سے پوچھے اور بات کو معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے، تو نماز کا اعادہ نہیں، مگر یہ تیمم اب جاتا رہا۔ اور اگر کوئی وہاں تھا مگر اس نے نہیں پوچھا، جسے پوچھا نہیں اور بات کو معلوم ہو کہ پانی قریب ہے، تو اعادہ چاہیے۔ یعنی کہ اگر کسی کے گمان میں ہے کہ یہاں پر 1 میل کے اندر پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسے تیمم کیا، نماز پڑھ لی، بات کو معلوم ہوا بھائی یہاں تو تھا، پانی تھا، تو اب کیا ہوگا کہ نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ ہے، آپ نے جان بوجھ کے اس سے پوچھا نہیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو اب اور بعد میں آپ نے پوچھ لیا یا کہ اس نے بتا دیا بھائی یہاں قریب پانی تھا، تو آپ نے تیمم کر کے نماز بھی پڑھی، ٹھیک ہے، تو پھر اب کیا ہے، آپ کو چاہیے آپ جو ہے وہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر قریب میں پانی ہونے اور نہ ہونے کسی کا گمان نہیں، یعنی کہ اگر قریب میں پانی ہے یا نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، گمان ہی نہیں ہے، تو تلاش کر لینا مستحب ہے، یعنی کہ اچھا عمل ہے اگر آپ نے تلاش کر لیا تو، اور بغیر تلاش کے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے تلاش نہیں کیا اور نماز پڑھ لی تو پھر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ساتھ میں زمزم شریف ہے جو لوگوں کے لیے تبرکن لیا جا رہا ہے یا بیمار کو پلانے کے لیے، اور اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا تو تیمم جائز ہے۔ یعنی کہ یہ مسئلہ ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ زمزم شریف سے جو وہ پانی نہیں وضو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ گرے گا تو یہ گناہ ملے گا، یہ وہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس جو ہے وہ زمزم شریف کا پانی ہے اور اتنا ہے کہ وضو ہو جائے گا، تو آپ پر لازم ہے آپ زمزم شریف سے وضو کریں اور نماز پڑھیں، تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، زمزم شریف سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر چاہے کہ زمزم شریف سے وضو نہ کرے اور تیمم جائز ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جس پر بھروسہ ہو کہ پھر دے دے گا وہ پانی ہبا کر دے اور اس کا کچھ بدلہ ٹھہرائے تو اب تیمم جائز ہو جائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس جو ہے زمزم شریف ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ چاہتے ہیں بھائی یہ جو ہے وہ زمزم شریف اس سے میں وضو نہیں کروں بلکہ اس کو تبرکن لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو میں تیمم کر کے وضو کر لوں، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لوں، تو اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو زمزم شریف ہے جس سے وضو ہو جائے گا، آپ وہ اپنے کسی ایسے دوست کو دے دیں، کسی بھی شخص کو دے دیں جو آپ کو بات کو واپس کر دے گا، ٹھیک ہے، اس کو ہبا کر دے، اس کو دے دیں، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ اس کو بدلہ ٹھہرا دیں بھائی، آپ کچھ نہ کچھ آپ لین دین کا معاملہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوگا جب آپ تیمم آپ کے پاس نہیں ہوگا، یعنی کہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہوگا، تو پھر آپ جو ہے وہ مٹی سے وہ جو ہے تیمم کریں، تیمم کا طریقہ کیا ہے وہ آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے، اور پھر نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی بدلہ ٹھہرایا تھا لین دین کا معاملہ جو ہے وہ آپ کر لیں،
تو یوں پھر آپ کا زمزم شریف کا جو پانی ہے وہ سے بھی وہ بھی بچ گیا، اور جو ہے وہ آپ نے تیمم کر کے نماز بھی پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ہے کہ مزید نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے آپ کو دیگر مسائل جو ہے میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے جو ہے وہ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔